آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہاں پر شکر گزاری کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ساتھ میں جو کہ فاصل صاحب نے ابھی بیان کیا کہ جو شادی کے دن رکھے گئے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند جب شادیوں میں یا گھر کے حالاتوں میں یا گھر کی شکر گزاریوں میں موجود ہوتا ہے تو ہماری جو زندگیاں ہیں وہ کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ ہلیلویہ۔ تو قرآن کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے زبور 9 اور اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی تمجید ہو، سب کہیں گے آمین۔ آمین۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے کلام حق میں پڑھا، داؤد کہتا ہے میں اپنے پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، پورے دل سے شکر کروں گا، اور اس لیے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے کہ خداوند اس کی زندگی میں عجیب کام کرتا ہے۔ آج ہم بھی جب اپنے گھرانوں میں شکر گزاری کی دعائیں یا عبادتیں رکھتے ہیں تو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ وہ ہر ایماندار کی زندگی میں، ہر راست باز کی زندگی میں جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے اپنے لوگوں کو کہ ایک نا ایماندار جو کہ غیر ایماندار ہے، جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، لیکن میرے بندے جب تو میری شکر گزاری کرتا ہے، جب تو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، جب تو میرے خادموں کی عزت کرتا ہے، جب تو اپنے گھر کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے، تو تیری زندگی ان سے کتنی مختلف ہے۔ ہلیلویہ۔ اسی طرح خداوند ہماری زندگیوں میں جو ہے ناممکن کام جو ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے خداوند ایسے کر دیتا ہے جیسے ان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ آگے خدا کا بندہ لکھتا ہے میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند میں ہم مسرور رہتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں، اس کے ڈر میں، اس کے خوف میں رہتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اے حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا، تو جو بھی مجھے برکتیں دیتا ہے، جو بھی مجھے نعمتیں دیتا ہے، ان کے لیے میں تیری شکر گزاری کروں گا۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، خداوند نے جو ہے برکتیں نعمتیں ہر ایک کی زندگی میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن صرف ایماندار ہوتے ہیں جو ان برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہلیلویہ۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خداوند نے ان کو سب کچھ دیا ہوتا ہے، ان کے گھرانوں میں برکت ہوتی ہے، ان کو اولاد کی نعمت ملی ہوتی ہے، ان کو روپے پیسے کی نعمت ملی ہوتی ہے، لیکن وہ خداوند کا شکر ادا نہیں کرتے۔ خداوند نے بہت بھی دیا ہو تو وہ خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم اکثر اگر کوئی ہمارا حال بھی پوچھے تو ہم کہتے ہیں خداوند کا شکر ہے ہم ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خداوند کی کسی بات میں شکر گزاری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں جتنا مرضی مل جائے لیکن ان کی خداوند کے حضور سے شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ کئی لوگ جو ہے وہ شکر گزاری کی قربانیاں تو گزراتے ہیں، کئی لوگ اس لیے صرف شکر گزاری کی قربانیاں گزراتے ہیں کہ جی ہم نے منت مانگی تھی اس لیے ہم یہ پورا کریں۔ دل میں وہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ انہیں ہوتا ہے ہمارا روپیہ پیسہ لگ رہا ہے اس کام کے لیے، لیکن جب وہ خداوند کے حضور دیتے تو وہ خوشی سے نہیں دیتے۔ اور کلام میں لکھا ہے خداوند خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ اور اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا بھی جب آپ خداوند سے دل سے کرتے ہیں تو وہی قبول ہوتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، تو شکر گزاری کی قربانی جب گزراتے ہیں وہ کیسے دینی چاہیے؟ وہ بھی دل سے دینی چاہیے، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو خداوند عزیز رکھتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خداوند نے ہمیں دیا بس ٹھیک ہے دے دیا ہے، اب ہم اس کے ساتھ خداوند کی کیسے شکر گزاری کریں؟ بس ٹھیک ہے خداوند نے ہمیں دے دیا، وہ چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کے گھرانوں میں مشکل پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اسی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کیا خدا کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا خدا کو ہماری ان چھوٹی چھوٹی جو ہم چیزیں خدا کو نذرانے پیش کرتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ خداوند کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف آپ کی محبت چاہتا ہے، آپ کی قربت چاہتا ہے کہ آپ اس کے ڈر اور خوف میں رہیں۔ خداوند کے پاس یہ دنیا بنائی ہے اس نے، اس کے تو کہنے
खुदावंद को इन सब चीजों की जरूरत है? आपके माल की, दौलत की, रुपयों की क्या खुदावंद को इनकी जरूरत है? नहीं, ये सिर्फ आपकी ताबियादारी होती है कि आप खुदावंद के साथ कैसे चल रहे हैं, ये आपका चाल चलन होता है। कई लोग खादमों को थोड़ी बहुत जो दया की देते हैं वो भी देने से कतराते हैं, क्योंकि खादमों को देंगे हमारी रकम कम हो जाएगी, अगर इसमें से देंगे तो हमारे घर का बाकी का गुजारा कैसे होगा। लेकिन जब खुदावंद ही ऐसे अक्सर लोगों के साथ होता है, जब वो खुदा का हिस्सा नहीं निकालते तो उनके घर में और परेशानियां आ जाती हैं, उस तरफ देना उनको मंजूर होता है। लेकिन अगर वो पहले ही खुदावंद का हिस्सा निकाल दें तो उनकी जिंदगी में वो परेशानियां ही नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी जो है वो स्टोरी सुनाऊंगी। दो भाई थे, तो उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उनके घर में एक जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो दुख का आलम था, खाने पीने को कुछ नहीं था। तो वो खुदावंद के हुजूर जो है गिड़गिड़ाए कि खुदावंद हमें अपने शाही खजाने से मुहैया कर, हम लोगों की नजर में भी हकीर हैं। तो खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने एक भाई को जो है वो बरकत दी, उसने अपना पोल्ट्री फार्म बनाया जहाँ पर उसने मुर्गियाँ रखी और वो मुर्गियों को भी बेचते और उसके बाद उनको अंडों को भी बेचते। तो ऐसा हुआ कि उनका कारोबार दिन ब दिन में बढ़ता गया, और जैसे जैसे कारोबार उनका बढ़ता गया वो खुदावंद के दिए में से हर बार देते थे। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, जो दायित्व की रकम थी वो भी बढ़ने लगी। तो उनके दिल में लालच आ गया, इतना वो खुदावंद को देंगे, इतना खुदावंद को देंगे। तो क्या हुआ, उनकी जो मुर्गियां थी वो ही मरने लग गई। जो उनका कारोबार का एक वसीला था वही जो है वो उनसे जाता रहा। और फिर क्या हुआ, वो पहले की तरह कंगाल हो गए और फिर वो खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा। तो खुदावंद ने कहा, तूने पहले जो मैंने तुझे इतनी बरकतें दी उनके साथ तूने क्या किया? तू तो मुझे ही भूल गया, तूने इतना नहीं कहा कि जो मैं तुझे इतनी बरकतें देता हूँ उसमें से मैं थोड़ा खुदावंद के हुजूर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सोचा कि दिन ब दिन हमारी तरक्की हो रही, खुदा का हिस्सा तो बड़ा होता जा रहा है। देने वाला कौन था? खुदा था देने वाला। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब ये हमारी मेहनत है। जब हम खुदावंद की बरकतों के साथ अपनी मेहनत को शामिल कर लेते हैं कि नहीं खुदावंद ने दिया, अब मेहनत हमने की, बढ़ाया हमने है, और अभी ये किसका है, हमारा, इसमें सिर्फ खुदा को क्या देंगे, इतना हम खुदावंद को कैसे दे सकते हैं? तो फिर क्या होता है, हमारी जिंदगी से वो बरकतें जो है वो जाती रहती है और हमारी जिंदगी में जो है वो खुशहाली जो है वो भी कम हो जाती है। अगर हम देखें तो ज़बूर 103 में लिखा है, दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जो खुदावंद आपको नेमतें देता है, बरकतें देता है, उन्हें दाऊद कहता है कि फरामोश ना कर। तेरे पास जो है उसके साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी कर। और इसी तरह कलाम हक में अगर देखें ज़बूर 136 में लिखा है कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त अपने लोगों के साथ रहती है। वो तो वफादार खुदा है, वो हमें देने से हिचकिचाता नहीं है। लेकिन हम जब अपने जो है माल में से उसे देते हैं तब हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो घराने खुशी के साथ खुदावंद को देते हैं, खुदावंद उन्हें अजीज रखता है। हालेलुया। और जैसे कि पास्टर साहब ने अभी शादी का बयान किया, तो हम बाइबल में एक हमें बड़ी खूबसूरत जो है वो स्टोरी मिलती है। जब यीशु काना गलील की शादी में गए तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो था उनके वहाँ पर मैं खत्म हो गई। तो यीशु ने क्या किया, तो जब वहाँ पर मैं खत्म हो गई तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई कि अगर अब आप सोचें कि अगर शादी में से खाना ही खत्म हो जाए तो फिर घर वालों की कितनी बेइज्जती होती है कि हाँ जी इन्होंने शादी रखी है घर में, अभी इनके पास इतना इंतजाम नहीं था तो ये बाद में शादी कर लेते। तो लेकिन जिस शादी में वहाँ पर यीशु मौजूद होता है, क्या वहाँ कोई कमी होती है? क्योंकि जहाँ पर यीशु होता है वहाँ हर चीज बाकसरत होती है। हालेलुया। तो मुकद्दसा मरियम जो है वो यीशु के पास जाती है, उन्हें कहती है कि तुम ये इनकी मेह खत्म हो गई है, अब तुम इनके लिए कुछ करो। यीशु कहता है अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन मुकद्दसा मरियम नौकरों को कहती है कि जैसा ये कहता है वैसा करो। वहाँ पर 6 मटके थे और हर एक मटके में करीबन जो है वो 2 या 3 जो है वो मन की गुंजाइश थी। और इतनी गुंजाइश जो है अगर 2 मन का भी हिसाब लाए तो
480 لیٹر ہوتا ہے، اور اگر 3 من کا حساب لگائیں تو 720 لیٹر یہ بنتا ہے۔ تو اتنی میں جو ہے یسوع نے جب ان کو کہا کہ ان مٹکوں کو کیا کرو، پانی سے بھرو، اور جب یسوع نے ان مٹکوں کو جو ہے برکت دی تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے میں بن گئی۔ اور جب میرے مجلس کے پاس اس شادی کے سب سے معزز شخص کو جو ہے وہ میں پیش کی گئی تو اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا لوگ اچھی چیز جو ہے وہ پہلے دیتے ہیں اور جو ناقص چیز ہے وہ بعد میں دیتے ہیں، لیکن تم نے اتنی اچھی میں جو ہے وہ سب کو بعد میں دی ہے۔ اور جب خداوند آپ کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ برکتیں وہ ہے دگنی ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہودی قوم میں شادی کیسے ہوتی، سب سے پہلے جو ہے وہاں پر منگنی کی جو رسم ہوتی تھی، وہیں پر جو تھے وہ شادی کے جو ہوتے تھے کول قرار جو وعدے ہوتے تھے منگنی میں ہی ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد بیاہ کی شادی کی تیاری کا ایک جو ہے وہ وقت ہوتا تھا، پورا 1 سال کا وقت جو ہے وہ بیاہ کی شادی کی تیاریوں کا ہوتا تھا۔ اور آج کا تو ہمارے یہاں پر دیکھیں تو بہت آسان ہے ہمارے لیے، شادی کی ہم شاپنگ بازار سے کر لیتے ہیں، سب کچھ بازار سے ہی ہمیں مل جاتا ہے، لیکن تب ایسا نہیں تھا۔ شادی کی ہر ایک چیز جو ہے اگر کھانا ہے تو وہ کھیت میں اگایا جاتا تھا، اگر کپڑے ہیں تو وہ ہاتھ سے سلائی کیے جاتے تھے، دلہا اور دلہن کا لباس جو ہے وہ بھی ہاتھ سے سلائی کیا جاتا تھا، اتنی تیاریاں ہوتی تھی شادی کے لیے، اور سب جو ہے وہ خود کرتے تھے، بازار سے وہ کوئی چیز نہیں لیتے تھے، اور وہ اسی تیاری میں قریباً 1 سال گزر جاتا تھا، اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ شادی کی ضیافت ہوتی تھی۔ اگر آپ سمسون کی سٹوری پڑھیں تو وہاں پر آپ کو سمسون کی شادی کی ضیافت کے بارے میں ملے گا، اور ضیافت تقریباً 7 دن تک رہتی تھی۔ شادی کا جو یہ ساری سیریمنی ہوتی تھی، پروسیس ہوتا تھا، یہ 7 دن تک رہتا تھا۔ اور جب آپ شادی میں موجود ہو اور شادی میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو ایسا ہوتا ہے مہمانوں کے لیے کہ وہ باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہو جائے کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں تو وہ کہتے ہیں اگر ان کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو پورا سال تھا تیاری کرنے کا، پورے سال میں انہوں نے اتنا اناج جمع نہیں کیا، اتنا انہوں نے انگور جمع نہیں کیا کہ اتنی میں بنا سکے، اتنی انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کے پاس تو پورا سال تھا۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی شادیاں ہو تو شادی کے لیے ہم 1 مہینے کے اگر دن ڈالے تو ہم 1 مہینے میں انتظام کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر ایک چیز ریڈی میڈ لے آتے ہیں، لیکن تب ایسا نہیں ہوتا تھا، تب 1 سال کی تیاری میں ہر ایک چیز جو ہے وہ خود بنائی جاتی ہے، اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ دلہا جو ہے چراغوں کے ساتھ جو ہے اور مشروں کے ساتھ دلہن کو لینے جاتا تھا، پھر شادی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک بات ہے کہ جب خداوند آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، جیسے یسوع قانے گلیل کی شادی میں موجود تھا۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر میں اگر شکر گزاری کرواتے ہیں تو آپ خدا کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، کیا خدا تو نے ہمیں اتنی برکتیں دی ہیں تو ہماری اس خوشی میں شریک ہو، خدا کے خادموں کو بلاتے ہیں تو یہ بھی آپ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی خدا کی خدمت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو میرے خادم کو ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس بھی پلائے گا وہ اپنا اجر نہ کھوئے گا۔ تو یہ وہی بات ہے، اگر آپ کی زندگیوں میں آپ کے گھرانوں کی خوشیوں میں اگر خداوند شامل ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں تو فلپیوں کے خط میں پولس رسول بیان کرتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ چیز مہیا کر، پھر خداوند سے منت کرتے ہیں، اور جب خداوند وہ دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور یہی بات ہے جب ہم خدا سے منت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے آج ہمیں یہ دن دکھا، ہم نے کیا جیسے گیت گاتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کا دن ہمیں یہ دکھایا ہے، کیونکہ خداوند ہی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی خوشیاں دیکھ ہی نہیں پاتے، ان کے گھرانوں میں جو ہے ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو ہے خوشیاں جو ہیں ہم یہ دیکھ سکیں، لیکن وہ خوش قسمت لوگ، خداوند نے آپ کو جو آج کا دن دکھایا، آنے والے دنوں میں بھی آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ زندہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح جب آپ خداوند کو اپنی ہر ایک جو ہے خدمت میں، چاہے زندگی کا کوئی فنکشن ہے، پروگرام ہے، زندگی میں کوئی بھی آپ کے بڑی بات ہے، خداوند کو پہلی پرائیورٹی دیں گے تو وہ آپ کو اس
دنیا میں ہر شخص میں آپ کو پہلی پرائیورٹی دے گا. ہاللیلویا. سو خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت دے.